بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز لائیو میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج جو میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں وہ ایک آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ جب ہم بات کرتے ہیں پنجاب کے حوالے سے، جب ہم بات کرتے ہیں لاہور کے حوالے سے، تو سوشل میڈیا کو دیکھیں تو ہمارے سامنے جو بڑی پرسیپشنز آتی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے لاہور کو گندا کر دیا ہے، یہاں پر کوڑے کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ شاید جب ہم ڈینگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم حکومت کی کوتاہی کو سامنے لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حکومت نے جو کچھ کرنا تھا، جو شروع میں اقدامات کرنے تھے حکومت نہیں کر پائی، لاہوریوں کو ایک مرتبہ پھر ڈینگی ملا۔ پرسیپشن کی جب بات کی جاتی ہے تو پرسیپشن یہ بھی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لاہوریوں کی دشمن ہے، لاہوری جو ہیں اس سے خوش نہیں ہیں، وہ اس سے خوش نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور میں سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، لاہور کا برا حال ہے، لاہور کے حوالے سے میگا پروجیکٹس اس طرح نہیں آ رہے جس طرح کے ماضی میں آتے تھے۔ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اوپر بڑی بحث ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور جو مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن صورتحال ہے کیا؟ مجھے معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ شاید ہم سیاست میں بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، اور ہمارے پاس جو اعداد و شمار موجود ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے، جتنے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ سیاست میں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی حکومت موجود ہو اور وہ کام نہ کر رہی ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے کام کو پیش کس طرح کرنا ہے، عوام کے سامنے لے کر کس طرح آنا ہے۔ ہماری ڈیولپمنٹ کے اوپر، ہمارے کاموں کے اوپر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی جو حکومت ہے اس کے اوپر سیاست زیادہ حاوی رہی ہے بنسبت یہ کہ آپ اپنی پرفارمنس کے اوپر بات کر سکیں۔ مجھے بالکل میں احترام کرتا ہوں، اس سے پہلے جتنے بھی ترجمان رہے کہ میں 3 میم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی ضرورت تھی، شاید وہ اس طرح پیش نہیں کیے جا سکے جو اب ہم ان 3 جو میم ہیں ان پر زیادہ بہتر طریقے سے رسپانس لے سکتے ہیں حکومت پنجاب کا۔ کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے لاہور کی دشمن ہے، پنجاب کی دشمن ہے؟ پی ٹی آئی کوئی انتقام لیا جا رہا ہے یہاں پر عثمان بزدار صاحب کو لگا کر، یہاں پر جس ہمیں پروپیگنڈے کا سامنا ہے کہ یہاں پر کرپشن بڑھ رہی ہے، یہاں پر بد انتظامی بڑھ رہی ہے، یہ ساری صورتحال ہے کیا؟ اس کا جواب دینے کے لیے میں پھر کہوں گا ہمارے پاس جس 3 میم کی کمی مجھے نظر آتی تھی میڈیا میں بیٹھ کر حکومت کی طرف سے، متانت کی، منطق کی اور معیار کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اعداد و شمار کی، وہ پہلی مرتبہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اب کمی نہیں رہی۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، میرے ساتھ یہاں پر حسان خابر موجود ہے۔ حسان صاحب خوش آمدید۔ شکریہ نجم بھائی، اور آپ نے بڑی عزت افزائی کی یہ بات کر کے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرا خیال ہے سیاست زیادہ حاوی ہو گئی تھی، یہ مجھے جو لگا میں نے بیان کر دیا، اور مجھے جو آگے لگے گا میں وہ بھی بیان کر دوں گا بلا کم و کاست، بلا کوئی لحاظ رکھے بغیر۔ بات کے سوال بعد میں کریں گے۔ آج آپ میرے پروگرام میں پہلی دفعہ تشریف لائے، خوش آمدید بھی کہتا ہوں، لیکن آج ہی آپ کی ریموول کی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی، یہ کیا چکر ہے؟ 2-3 باتیں دیکھنی پڑیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ لاہور جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جرنلسٹ، ہمارے لوگ، ان کو خبروں کی تلاش ہوتی ہے، صحیح، اور اگر خبر نہ ملے تو وہ خبروں میں سے خبر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، تو افواہیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ دوسری بات دیکھیں یہ ہے کہ کس رول پہ کس بندے کو کس وقت کھلانا ہے، یہ تو کپتان کا، اور ہماری ٹیم کے کپتان عثمان بزدار صاحب ہیں، ان کا استحقاق ہے۔ ٹھیک ہے، میں پہلے دن جب آیا تھا تو لوگوں نے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جی لوگ آئے لوگ گئے۔ میرا پہلے دن بھی وہی جواب تھا، آج بھی وہ جواب ہے۔ آپ مجھے 1 گھنٹے کے لیے بھی یہ منصب دیں گے تو 1 گھنٹے میں بھی اس طرح لڑیں گے جو اس عہدے کا حق ہے، اور جس دن جانا ہوگا لیڈرشپ کا استحقاق ہے، ہم اپنا سامان اٹھائیں گے اور باہر چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ لیکن آج والی خبر جھوٹی تھی، آج والی خبر جو تھی وہ جھوٹی تھی۔ بس تھوڑا سا ایک ایشو یہ بھی بن جاتا ہے کہ بعض وقت پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حسان صاحب جیسے فیاض الحسن چوہان صاحب، دونوں دفعہ جب ان کی خبر آئی اور جب ناظرین خبر ان تک پہنچی اور جو ریئیکشن آیا وہ بڑا حیرت انگیز تھا۔ تو پھر میں یہاں پر آپ کی بجائے میں عثمان بزدار صاحب سے، باقی لوگوں سے درخواست کروں گا، آپ جب بھی کوئی فیصلہ کریں پہلے حسان صاحب کو بتائیں، بعد میں ہم تک خبر آئے، یہ زیادہ ڈیسنٹ طریقہ ہو جائے گا۔
دیکھیں یہ فیصلہ کرنے والے کی مرضی پہ چھوڑ دیں. اچھا یہ بھی ان کی مرضی پہ چھوڑ دیں, ان کی مرضی ہے, ان کی مرضی ہے. لیکن ظاہر ہے مطلب اگر جس بندے کو جو آ جا رہا ہو اس کو پتہ ہو تو وہ میڈیا ہینڈل کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے, مینٹلی پریپیئر ہو سکتا ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا اصل مقصد ہے, ہمیں خبر چاہیے, ہمیں نیوز چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ خبر ایک چینل میں رپورٹ ہوئی تو یہ تھوڑا سا ہمارے صحافی بھائیوں کا بھی خیال ہے کہ خبر کی پہلے تصدیق کریں اور پھر ریلیز کریں. کئی دفعہ ہمیں خبر ریلیز کرنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہم ریلیز پہلے کرتے ہیں اور تصدیق بعد میں کرتے ہیں, مناسب بات میں. یہ جہاں ہماری خامی ہے میں تسلیم کرتا ہوں. بعض اوقات اصل میں ہم بھی ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں آگے میں ہیں. ہمیں خبر چاہیے ہوتی ہے, ہم نے خبر چلانی ہوتی ہے, اور اگر وہ درست نکلا ہے تو پھر ہمارا کریڈٹ ہوتا ہے. تصدیق میں بعض کا ٹائم لگ جاتا ہے. واپس آتے ہیں جی, جس کے لیے میں نے آپ کو یہاں پر مدعو کیا. یہ تاثر ہے کہ پی ٹی آئی حکومت جو ہے کوئی لاہور کی دشمن ہے, نہ یہاں پر کوئی سڑکیں مرمت ہوتی ہیں, نہ یہاں پر صفائی ہو رہی ہے, سڑکیں یہاں کی تباہ ہو گئی ہوئی ہیں, میگا پروجیکٹس وغیرہ ہیں کوئی نہیں یہاں پر. حسن صاحب کیوں ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ پرسیپشن کہ وہ دشمن ہے لاہور کی؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب ایک سوال سے دینا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ یا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لاہور کی دوست نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ماضی میں ان کے دوست آئے. تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ لاہور کا کون سا سرکاری اسکول ایسا ہے جہاں آپ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیں گے؟ پاکستان مسلم لیگ نون 83 سے پنجاب کی سیاست کر رہی ہے. میرا ان سے سوال ہوگا کوئی ایک سرکاری اسکول بتائیں لاہور کا جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیں گے. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں, آپ کی جیب میں پیسے ہیں, کوئی ایک سرکاری ہسپتال بتائیں جہاں پہ آپ اپنا علاج کروانا چاہیں گے, اور کوئی ایک ایسا تھانہ بتائیں جہاں جاتے ہوئے آپ محفوظ فیل کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میری سنوائی ہوگی اور میری بات سنی جائے گی. اس نیریٹو کے اوپر سیدھی بات کرنا بہت ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکٹ ہے. اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عوام, لاہور کے عوام. لاہور پنجاب کا دل ہے اور ہمارا بھی دل ہے, اور ہم نے لاہور پہ اتنا فوکس کیا ہے جس کا جواب نہیں. فرق کیا ہے؟ ہم ہر کام آدھے پیسوں میں کرتے ہیں, ہم پیسے آدھے بھی لگائیں گے کام زیادہ ہوگا. آپ نے دیکھا میٹرو بسوں کا ٹھیکہ جس قیمت پہ ہوا, کئی سال بعد ہم نے, میرا خیال ہے 2014 کے بعد غالباً ہوا ہے, اور اب ہم نے رینیو کیا ہے اور آدھی سے کم قیمت میں ہوا پریکٹیکلی. اگر آپ انفلیشن کاؤنٹ کریں تو یہ بھی چیزیں دیکھنے والی ہیں. لیکن میں آپ کو لاہور کے اوپر کچھ باتیں بتا دوں اور اس کے بعد پھر آپ بے شک سوال کیجیے گا. سب سے بڑا لاہور کا ایک مسئلہ ہوتا تھا جس کے اوپر میڈیا سے واہ واہ بھی وصول کی جاتی تھی ماضی میں. مانسون آتا تھا, بارش ہوتی تھی, زیادہ بارش ہوتی تھی, زیادہ پانی آتا تھا, لاہور ڈوب جاتا تھا. بلاول ٹھیک کہتے تھے؟ نہیں کہتے تھے. تحریک انصاف نے کہا زیادہ پانی, جب زیادہ بارش ہوگی تو حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوگی, صحیح, تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. اور ہم کیوں ہر جگہ جا کر تصویریں کھنچوانے کا موقع دیں؟ تو اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ کسی نے آج تک 85 سے لے کے 83 سے لے کے 2018 تک کسی نے سوال نہیں کیا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پانی میں کھڑے ہو کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, یہ پانی کھڑا ہونے کیوں دیتے ہیں؟ یہ وہ سوال تھا جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آتے ہی اٹھایا. پتہ یہ چلا نجم صاحب کہ لاہور کے شہر میں, اندرون شہر میں, پرانا شہر ہے, 9 ایسے نشیبی علاقے ہیں جہاں پر ایکڑوں کے اندر اس کا پونڈنگ ایریا ہے اور وہ پانی اکٹھا ہوتا ہے اور اس کے نکاس کا کوئی انتظام نہیں ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک دفعہ اس قسم کا منصوبہ سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے سامنے رکھا گیا. انہوں نے کہا کہ آپ پانی کے نکاس کا انتظام بنائیں. انہوں نے کہا کیسے ہوگا؟ اب یہ قصہ کیا کہتے ہیں, بدروغ راوی, دروغ پر گردن راوی, یہ ہے. اس نے کہا کہ جی وہاں پہ یہ بات ہوئی اور ان سے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے نکاس کا انتظام ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ زیر زمین ایک ٹینک بنایا جائے گا. انہوں نے کہا جو انویسٹمنٹ زیر زمین اور عوام کو نظر نہ آئے اس پہ پیسہ لگانے کا فائدہ کیا؟ بات سچ ہے کہ نہیں؟ لیکن یہی ان کی سیاست تھی. 9 ہم نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے اور ہم نے ان 9 علاقوں کے اندر یہ منظوری دی کہ ہم زیر زمین انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج بنائیں گے, جس کے فائدے اور آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لارنس روڈ کے اوپر ہمارا 15 لاکھ گیلن کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے. اس پہ میں نے پروگرام کیا تھا عمران صاحب کے ساتھ. الحمرہ کے اندر ہمارا 15 لاکھ گیلن کا منصوبہ چل رہا ہے, فروری میں انشاءاللہ آپ کو مکمل کر کے دیں گے. شیراں والا میں 15 لاکھ گیلن کا ایک ٹینک بن رہا ہے, مارچ میں انشاءاللہ مکمل کر کے دیں گے. اگلی باری قذافی اسٹیڈیم کی ہے جہاں پہ 4 لاکھ گیلن کا بنے گا,
اور اسی طرح 5 مقامات اور ہیں جہاں پہ یہ بنے گا. جب یہ بن جائیں گے لاہور کے عوام کو ڈوبنے سے چھٹکارا مل جائے گا. دوسری بات, اسی منصوبے کی بات کر رہا ہوں, لاہور کا واٹر ٹیبل جس نیچے سے تیزی سے نیچے گیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ان منصوبوں سے واٹر ٹیبل اوپر جائے گا, پانی کنزرو ہوگا. یہ سارا پانی ہمارے 1122 ہمارے کارپوریشن کے لوگ صفائی کے لیے, باقی ادارے, یہ سب پانی یوز کریں گے, یہ پانی استعمال ہوگا. یہ لاہور کی تاریخ کا تاریخی منصوبہ ہے اور ثابت ہوگا انشاءاللہ. صحیح. چلیں, سڑکیں جو ہیں بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, بالکل خراب ہیں. ڈینگی آپ کی حکومت میں دوبارہ آ گیا, ہلاکتیں ہونا شروع ہو گئیں. کہتے ہیں کوئی گورننس نہیں ہے. تینوں باتیں کا جواب دے دیتے ہیں, لیکن آپ کو مرضی آپ کی گورننس سے بات شروع کرنی ہے کہ صحت سے شروع کرنی ہے یا انفراسٹرکچر سے کرنی ہے. اگر انفراسٹرکچر سے بات شروع کرتے ہیں تو لاہور کے عوام کے لیے 3 فلائی اوور اور 3 انڈر پاسز, یہ ہے عثمان بزدار صاحب کا لاہور کے عوام کے لیے تحفہ. اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو گنوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 6000 ارب روپے کے جو ایک دفعہ سارے اناؤنس ہوئے تھے ان میں شامل ہے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں دیکھیں, شاہکام چوک والا, صحیح, شیرہ مالا کے اوپر داتا گنج بخش فلائی اوور, صحیح, کریم بلاک کے اندر ایک بننا ہے, اور اس کے بعد ادھر ایک نیا بن رہا ہے فیروز پروڈ کے اوپر گلاب دیوی پہ انڈر پاس بھی, اور وہ بھی ہے. فردوس مارکیٹ والا بن گیا, اور کریم والے کے اندر بھی ایک انڈر پاس شامل ہے. تو یہ 6-7 منصوبے لاہور کے جو باٹل نیکس تھے ان کا ٹریفک ایز آؤٹ کرے گا. لیکن میں آپ کو پہلے تھوڑی سی بات گورننس کے اوپر بتا دوں, پھر صحت پہ بھی آتے ہیں, ساری باتیں کرتے ہیں. گورننس کس کا نام ہے؟ گورننس نام ہے کہ آپ کی ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ مضبوط ہو, قانون کی عمل درآمد ہو. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے تھانے ہیں, اگر آپ کیسوں کا حساب کتاب لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پنجاب کے کیسوں میں قریباً 50-60% کی تہہ میں کوئی نہ کوئی زمین کا مسئلہ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ لڑائی زمین سے چلی ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں کوئی قتل, سیریس کرائم کی بات ہو رہی ہے جو ہوتا ہے. زمینوں کے مسئلے کے اوپر ہم نے ادھر ادھر پوری زندگی گزار دی, لوگوں کے زمینوں کے مسئلے حل نہیں کیے. سب سے بڑا مظلوم حکومت میں جب زمینوں کی بات آتی ہے, آپ سوچیں کون ہوگا؟ سب سے بڑا مظلوم حکومت تھی, کیونکہ لوگ سمجھتے تھے اس کا تو کوئی والی وارث نہیں. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, پی ایم نے یہ انیشیٹو لیا, سی ایم نے اس کو پرسو کیا پنجاب میں, ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا کہ پنجاب کی آخر ہماری کتنی زمین لوگوں کے پاس ہے. پتہ چلا کہ 2.25 لاکھ ایکڑ کے اوپر, اس میں جنگلات کی زمین بھی, اوقاف کی زمین بھی, 2.25 لاکھ ایکڑ زمین کے اوپر قبضے تھے. آپ کو پتہ ہے قبضے کیسے ہوتے ہیں؟ قبضے کے اندر 3 لوگوں کا ملنا ضروری ہے. ایک آپ کو بدماش چاہیے, ایک آپ کو افسر چاہیے, ایک آپ کو حکومت وقت کا کوئی پٹھو چاہیے. ایسے ہی ہوتے ہیں نا قبضے, یہ فارمولہ ہے, سب کو پتہ ہے. 2.25 لاکھ ایکڑ کے اوپر قبضے تھے. الحمدللہ 1,85,000 ایکڑ پہ سے قبضہ چھڑوا چکے ہیں. بقایا 35,000 ایکڑ پہ قبضہ 31 دسمبر تک ختم ہو جائے گا. اگر یہ اچھی گورننس کا ثبوت نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہے. اچھا, آپ نے ٹھیک ہے, یہ آپ کی دلیل بات پوری ہوگی, میں انتظار کر رہا تھا. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت 3 فلائی اوور 3 انڈر پاسز آپ بنا رہے ہیں اس وقت لاہور کے اندر. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں, درست بھی ہے, آپ نے یہ اعلان شدہ منصوبے ہیں, بہت ساروں پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے. شہباز شریف انڈر پاس فلائی اوور بنائے تو غلط, آپ بنائیں تو ٹھیک نہیں. ایسا نہیں, 2 باتوں کا خیال کرنا ہے, 2-3 باتیں ایسی ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا آپ کا فوکس محض انفراسٹرکچر ہے یا آپ کا فوکس بیلنسڈ ہے. آپ صحت پہ کام کریں, آپ تعلیم پہ کام کریں, آپ باقی چیزوں پہ کام کریں. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ کہیں لاہور کی محبت میں ہم نے باقی پنجاب کا حق تو نہیں مار دیا. کہیں یہ تو نہیں ہوا پچھلے 5 سال میں کہ لاہور کے ایک شہری پہ 100 گنا زیادہ خرچ ہو رہا ہو بنسبت راجن پور کے ایک شہری کے. آپ کی تاریخ کا حصہ ہے, جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ باتیں لکھی جائیں گی. کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ لاہور, تخت لاہور کی سیاست کے لیے اب باقی پنجاب کو بھول بیٹھے. یہ باتیں کتابوں میں نجم بھائی لکھی جائیں گی, یہ باتیں سوچنے والی ہیں. انفراسٹرکچر میں کوئی برائی نہیں, برک اینڈ موٹر بنانے میں کوئی برائی نہیں, جہاں ضرورت ہے بنائیں, لیکن بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے. ابھی میں آپ کو لاہور کی اور باتیں بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پبلک انویسٹمنٹ خرچ کر رہے ہیں تو پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی لے کے آنی ہے, کیونکہ اب 21ویں صدی کا دور ہے. 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, 11 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے.
صرف حکومتی ریونیوز کو نہیں چلا سکتے, آپ نے انویسٹمنٹ لانی ہے, جس طرح ہم سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ سے لا رہے ہیں. جناب چلیں, سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اچھی بات ہے, یہ آپ کی جو ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو زمین مل گئی بڑا اچھا ہے. کہتے ہیں کہ پرانا منصوبہ تھا, آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں, آپ کے کریڈٹ پہ آپ نے اناؤنس کیا, آپ اس کو چلا رہے ہیں. آپ نے کہا اور درست کہا کہ لاہور والوں پر راجن پور کا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے, ڈیرہ غازی خان کا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے, میاں والی والوں کا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب پرسیپشن یہ ہے کہ لاہور کا پیسہ میاں والی پر خرچ ہو رہا ہے, لاہور کا پیسہ ڈیرہ غازی خان پر خرچ ہو رہا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا حلقہ ہے, کیونکہ عثمان بزدار صاحب کا وہ حلقہ ہے. ملتان میں نشتر 2 بنا, وہ کس کا حلقہ تھا؟ لاہور کس کا حلقہ ہے؟ کس نے لاہور سے الیکشن لڑنا ہے؟ کیا چیف منسٹر نے لاہور سے الیکشن لڑنا ہے؟ کیا پرائم منسٹر نے لاہور سے الیکشن لڑنا ہے؟ راول پنڈی رنگ روڈ 2 کا منصوبہ جس کے اوپر مسئلے بھی ہم نے اٹھائے, اب دوبارہ ہم لے کے چل رہے ہیں, کس نے الیکشن لڑنا ہے؟ کیا پرائم منسٹر یا چیف منسٹر نے الیکشن لڑنا ہے؟ نہیں. یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے اعتراض اٹھانے ہوتے ہیں, جن کے ایجنڈاز ہوتے ہیں. آپ پوری پنجاب کی ڈیولپمنٹ دیکھیں, لیکن پنجاب, میاں والی اور ڈی جی خان بھی پنجاب کا پارٹ ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اپولوجائز کہ ہم نے ان علاقوں میں فوکس کیا ہے جہاں پہ پہلے فوکس نہیں ہوا تھا. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہماری ایلوکیشنز پولیٹیکلی بائسڈ ہیں, میں ان کا رپورٹ کارڈ ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا, پچھلے 5 سال کے ایلوکیشنز اور اپنے 3 سال کی, تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ایسا. اچھا, مجھے ایک بریک پر جانا ہے. مجھے آپ نے ابھی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے 1983 سے آپ کے سیاسی مخالفین یہاں پر سیاست کر رہے ہیں, اپنا قلعہ قرار دیتے ہیں اس شہر کو. آپ نے بجا طور پہ سوال اٹھایا, کون سا سرکاری اسکول ایسا ہے جہاں پر ایک کھاتا پیتا آدمی اپنے بچے کو بھیج دے پڑھنے کے لیے؟ آپ نے درست کہا. کون سا تھانہ ایسا ہے جہاں پر وہ اعتماد کے ساتھ چلا جائے ماڈل تھانے بنانے کے باوجود؟ آپ نے درست کہا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جتنی یہ چیزیں اٹھائی وہ درست ہیں, خامیاں موجود ہیں, کمی موجود ہے. اب چوتھا سال شروع ہو گیا, آپ نے 3 سالوں میں 4 سالوں میں کتنے تھانے بنا لیے, کتنے اسپتال ایسے بنا لیے جہاں پر ہم جا کے علاج کروا سکیں, کیا کیا؟ بہرحال بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, جس 3 میم میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا, آپ نے بریک سے پہلے سنا, متانت کے ساتھ, منطق کے ساتھ, معیار کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اعداد و شمار کے ساتھ. حسان خاور صاحب یہاں پر موجود ہیں, حکومت پنجاب کی ترجمان ہیں, میں ان کا مشکور ہوں. جو بات کر رہے تھے بریک سے پہلے اور کہہ رہے تھے کہ 1983 سے سیاست کرنے والوں نے لاہور میں کوئی ایک تھانہ ایسا کیوں نہیں دیا, ایک اسکول ایسا کیوں نہیں دیا, ایک ہسپتال ایسا کیوں نہیں دیا. چھوڑیں جی, آپ بار بار مختلف پروگراموں میں کہتے ہیں کہ ہم سے پچھلی باتیں نہ کرو, ہماری بات کرو. میں آپ کی بات کرتا ہوں, تو بھائی آپ نے کیوں نہیں دیا؟ 2 باتیں پہلے کہوں گا اور پھر اس بات کا جواب دوں گا. 1983 سے جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے میاں نواز شریف صاحب فائنانس منسٹر تھے, پھر وزیر اعلیٰ بنے, اس کے بعد اللہ نے ان کو موقع دیا پنجاب میں حکومت کرنے کا, وفاق میں. پھر 2008 سے تو شہباز شریف صاحب 10 سال بلا شراکت غیرے انہوں نے لاہور پہ اور پنجاب پہ حکومت کی. یہ 20 25 30 سال بنتے ہیں. پہلے یہ ذرا سوچ لیں کہ اس کا کمپیریزن ہم کرنے لگے ہیں ان 3 سالوں سے. ان 3 سالوں سے جب ہم آئے تو خزانے خالی, نیوٹرل لوگ لکھ رہے تھے کہ آتے ہی IMF کے سامنے جانا پڑے گا. انہی 3 سالوں کے اندر فیٹف کی گرے لسٹنگ بھی آپ کے سر پہ منڈلا رہی تھی, اور ہر روز ہم یہ پڑھتے تھے کہ بلیک لسٹنگ ہوئی کہ ہوئی. دوسری چیز. تیسری چیز, اس 3 سال میں سے 1.5 سال پاکستان اور دنیا بند رہی, اور اس وقت دنیا مہنگائی کی بدترین ویو کے انڈر ہے. ان 3 سالوں کے اندر ہم نے صحت کے سیکٹر کا نقشہ بدل دیا ہے, ہم نے فنڈامنٹلی اپروچ کو بدل دیا ہے. کیا ہوتا ہے دنیا میں, یہ کام کیسے چلتے ہیں؟ جب آپ سرکاری ہسپتالوں میں لگاتے ہیں, وہاں پہ بھی ٹھیکیدار ہیں, وہاں پہ بھی مسئلے ہیں, وہاں پہ بھی لوڈ پڑتا ہے. کیا کرتے ہیں دنیا کے ڈیولپ ملک؟ چلتے ہیں ہیلتھ انشورنس کے نظام پہ. لوگ پریمیم دیتے ہیں یا حکومت ان کا پریمیم ساتھ دیتی ہے, وہ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں جا کے اپنے کارڈ کے, اور اپنی مرضی کا علاج کراتے ہیں. وہ ماڈل ہمارے عوام کا حق تھا اور ہم لے کے آئے. دنیا کا بہترین ماڈل ہے, اور کسی بندے سے پریمیم کا 1 روپیہ نہیں لے رہے. پنجاب حکومت 330 ارب 3 سال میں خرچ کر رہی ہے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے اوپر. ہمارا جو صحت کارڈ ہے, ہوتا کیا ہے, فنڈامنٹل ڈفرینس ہے. اگر یہ 330 ارب ہم نے صحت کو دینے ہوتے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سے پچھلے والے صحت کو 330 ارب دینے میں یقین نہیں رکھتے تھے, لیکن فرض کریں کہ وہ دیتے بھی تو کیا ہوتا. وہ کہتے اچھا یہ ہسپتال کی مرمت کر دو, اس کو کر دو. آپ کو پتہ ہے ہماری جو حکومتی مشینری ہے 150 سال پرانی مشینری ہے.
اس کے مسائل کو حل کرنے میں ٹائم لگتا ہے. جو پیسہ اوپر سے جاتا ہے اگر عام حکومت بھی ہو تو ایسے پلفریج ہوتی جاتی ہے, اور اگر کرپٹ حکومت ہو تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جب یہ پیسہ نیچے پہنچتا ہے تو یہ آدھا بھی نہیں رہ جاتا. اس کے بعد جب یہ لگتا ہے, اور اگر خدا کر کے کوئی فیسلٹی اچھی چلنے لگ جائے صحت کی, تو پورا شہر ادھر پہنچ جاتا ہے. آپ کو بھی پتہ چل جائے گا, اگر جنا اسپتال کی سروسز سے بہت بہتر سروس ہو جائے گی تو پورے لاہور کو پتہ چلے گا, اتنا رش لگے گا کہ وہ بھی کولیپس کر جائے گا. تو یہ ماڈل چل نہیں سکتا. ماڈل چلنے والا یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی جیب میں دیے پیسے, اور آپ نے کہا کہ تم جا کر جہاں سے مرضی اپنا علاج کراؤ, اور اگر تم پنجاب میں نہیں ہو, لاہور میں نہیں ہو, سندھ میں اپنا علاج کرا لو, کراچی میں کرا لو, حیدرآباد میں کرا لو, پنڈی میں کرا لو, پشاور میں کرا لو اپنا علاج, اور جہاں سے تمہیں بہترین سہولت ملتی ہے وہاں سے اپنا علاج کراؤ. اور جس علاقے میں لوگ زیادہ ہوں گے, ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, پرائیویٹ سیکٹر خود بخود انویسٹ کرے گا. تو آپ نے ایک ہی ریفارم سے نہ صرف 330 ارب غریبوں کی جیبوں میں ڈالے, بلکہ آپ نے ہیلتھ سیکٹر کو 330 ارب کا کاروبار دیا. آپ نے کہا نئے ہسپتال بناؤ, نئی سٹی اسکین پارٹنرشپ آ گئی, سرمایہ کاری آ گئی, یہ ٹھیک ہے, لیکن کیا وجہ ہے حسن صاحب؟ میں آپ کی بات ٹھیک ہے, اتفاق کرتا ہوں, لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اگر ہیلتھ کی صرف بات کر لیں, صرف ہیلتھ کی نہ کریں, آپ ایجوکیشن کی بات کر لیں, آپ سرکاری ملازمین کی بات کر لیں, یہ تاجروں کی بات کر لیں, یہ تمام شعبے مجھے آپ سے خوش نظر نہیں آتے. پی ایم اے اور وہ وائی ڈی اے, وہ ڈاکٹر, میں نے خود بار بار انٹرویوز کیے, میرا بڑا تعلق ہے, پوری وائی ڈی اے کے ساتھ بڑا تعلق ہے. وہ ڈاکٹر جو کہتے تھے, اپنے نسخوں پہ لکھ کے دیتے تھے کہ بلے دوا 2 وقت کھائیں اور بلے پہ ٹھپا لگائیں, وہ چیخیں مار رہے ہیں, وہ بد دعائیں دے رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ نہ ڈاکٹر خوش ہیں آپ سے, نہ ٹیچر خوش ہیں آپ سے, نہ تاجر خوش ہیں آپ سے, نہ سرکاری ملازم خوش ہیں آپ سے. آپ نے اپنے من پسند 5, 7, 8 ہزار افسران جو ہیں ان کی تنخواہیں 150% بڑھا دیں, باقی جو ہیں روتے پیٹتے پھر رہے ہیں, گزارا نہیں ہو رہا, چیخیں نہیں مار رہے. یہ تو ایک پاکستان بنانا تھا آپ نے تو کئی پاکستان بنا دیے یہاں پر. مہنگائی اور باقی مسائل اور یہ جو باتیں, اس پہ آتا ہوں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے بات کی نجم بھائی, کچھ ہی روز پہلے جہاں ہم بیٹھے ہیں ادھر سے بہت پاس NA 133 کا الیکشن ہوا, صحیح, کتنے لوگ باہر آئے؟ کتنے کم آئے. دیکھیں بیانیہ الیکشن میں ہمیشہ کم آتے ہیں, اتنے کم. اب آپ بتائیں, آپ جرنلسٹ, اتنے کم آتے ہیں, کم آتے ہیں, میں مانتا ہوں. دیکھیں سچ بات کو انکار نہیں, کم آتے ہیں. اگر پہلے 51% تھا تو 40 ہو جاتا. تو آپ نے اپنے ووٹر کو کہہ دیا نا, نہ نکلے. ہم نے کہا نہ نکلے. اور دوسری طرف بیانیہ دیکھیں, اپوزیشن کا بیانیہ کیا تھا؟ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ہم حل کر رہے ہیں, لوگوں کی جو مشکلیں ہمیں ان کا احساس ہے, ابھی اس پہ آتے ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ ان مشکلوں کی وجہ سے لوگوں, اور یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ ہماری حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے, اور وہ اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں یا وہ حکومت سے تنگ ہیں, میں سمجھتا ہوں NA 133 کے الیکشن نے یہ بات غلط ثابت کر دی. میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کے لیے لمحہ فکریہ تھا کہ پیپلز پارٹی والے 32,000 ووٹ لے گئے ان کے سامنے سے. لیکن میں آپ کو آپ کے سوال اور مہنگائی کے حوالے سے جواب دیں. مہنگائی کے حوالے, لیکن اسی میں کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے, پورے پنجاب میں ڈبل سیٹیں لے گی مسلم لیگ نون. لاہور تو انہوں نے تقریباً کلین سویپ کر دیا, یہ نہیں دیکھا آپ نے؟ دیکھیں اس کی وجہ کیا تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے ایک اربن فینومینا, اربن انفلیشن زیادہ ہے, اور صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا بھر میں ہے. لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ بتائیں, آپ کو حل بھی بتاتے ہیں, حل بھی, لیکن پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا جو چیزیں آپ کے ملک میں آج اس طرح نہیں ہیں جس طرح عوام چلنا چاہتی ہے, تو کیا یہ پاکستان کے اسپیسیفک فیکٹرز ہیں یا دنیا میں ایسے ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ دنیا میں ایسے ہو رہا ہے تو کیا حکومت کے بس میں جو ہے وہ کر رہی ہے, پہلی چیز. اور جو چیزیں حکومت کے بس میں نہیں ہیں اس میں کیا وہ عوام کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کوئی اور کام کر رہی ہے کہ نہیں؟ ان 2 سوالوں کا جواب مانگنا اور ہمارے لیے دینا بہت ضروری ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دنیا بھر میں تیل کی قیمت بڑھ گئی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان آئل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے. صحیح. آپ کو پتہ ہے ہماری امپورٹ کے, کرنٹ اکاؤنٹ کے کیا مسائل ہیں. جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھے گی, وہی آ کے ایکس ریفائنری پرائس بنے گی, اسی میں چیزیں ایڈ ہوں گی, وہ پیٹرول بنے گا. تحریک انصاف کی حکومت نے سیلز ٹیکس 0 پہ کر دیا. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اتنی کام کی پہلے کہ IMF والوں سے وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا. انہوں نے کہا آپ نے 13% کر دی دوبارہ, نہیں 13 روپے. انہوں نے کہا کہ 600 ارب روپیہ آپ نے کلیکٹ کرنا تھا, آپ نے تو 50 ارب کلیکٹ کیے. ہم نے کہا ہم کیا کرتے؟ انہوں نے کہا 400 ارب کا ٹیکہ لگا. ہم نے کہا لگا ہے,
لیکن یہ ٹیکہ عوام کو لگنا تھا تو حکومت نے لگوا لیا. پیٹرول پر آپ کا مقدمہ کافی حد تک درست ہے. اب دوسری بات پہ آ جاتے ہیں. چینی پر نہیں ہے, آٹے پر نہیں ہے, کسان کو ملنے والی ڈی اے پی پہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں نا, 4,500 کی ڈی اے پی تھی, وہ اگر 11,500 10,000 11,000 کی ملی تو حسن صاحب کسان کس طرح افورڈ کرے گا آپ کی دی ہوئی پرائس کو؟ آپ اس کو بہتر سمجھ سکیں گے. چینی جو ہے کنٹرول ہی نہیں ہوتی بھائی. آپ 90 روپے پہ, میں نے دیکھا تھا آپ کی پریس کانفرنس بھی دیکھی, آپ کے دورے بھی دیکھے, وہ آپ نے جو برادہ دیا 90 روپے میں, باقی چینی تو 140 ملتی رہی. تو میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. چینی اور آٹے کا مقدمہ, آپ نے مقدمے کا لفظ یوز کیا, اس کے لیے ایک ہی ثبوت کافی ہے. وہ کیا؟ آپ اپنے دوستوں کو کراچی میں فون کریں, لاہور کی قیمت چیک کریں, کراچی کے دوستوں کو فون کریں, جس کوالٹی کی چینی اور آٹا آپ کو ادھر جس قیمت میں ملے گا, آپ کراچی سے سندھ کے کہیں سے قیمت لے لیں تو آپ کو پہلے تو سمجھ آ جائے گی. حکومت نے کنٹرول کرنا ہے نا اس کو. نہیں, وفاقی حکومت نے نہیں کرنا. سن لیں, میں بتاتا ہوں. دیکھیں, ویٹ اس وقت جتنی آپ کے سٹاکس ہیں جو ریلیز ہے, کیونکہ یہ ٹیکنیکل بات ہے لیکن میں سادہ کر کے بتا دیتا ہوں. گندم کی قیمت آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ 2-3 طریقے ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پنجاب اور باقی حکومتیں بھی, سندھ بھی گندم پروکیور کرتی ہے, پھر اس کو کنٹرول پرائس کے اوپر نکالتی ہے. اگر آپ اتنی گندم مارکیٹ میں نہ ڈالیں جس کی ضرورت ہے تو کیا ہوگا؟ قیمت اوپر جائے گی. تو گئی نہیں, ہم نے ڈالی. میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سپورٹ پرائس بڑھ گئی, اس سے فائدہ ہوتا ہے فارمرز کو. ہم نے مارکیٹ میں 18,000 ٹن روز گندم ڈالی. سندھ نے کیا کیا؟ سندھ نے کیا سیاست کی. انہوں نے کہا جی 8 ارب کی جو ہماری گندم تھی وہ تو چوہے کھا گئے, اور انہوں نے گندم ریلیز ہی نہیں کی. سندھ کی پرائس کا پریشر پڑا پنجاب میں, لیکن ہماری کنٹرول پرائس 55 روپے کلو کے حساب سے مینٹین رہی. بیچ میں سپائک آیا, میں آپ کی بات مانتا ہوں, ہم نے کریک ڈاؤن کیا. جو لوگ موقع کا فائدہ اٹھا رہے تھے, ہم نے سرکاری تھیلوں کا رنگ ہی بدل دیا کہ کوئی اس کو زیادہ قیمت پہ نہ بیچ سکے. حکومتی مشینری حرکت میں آئی, آٹے کا کرائسس فوراً کنٹرول کیا. سندھ ذمہ دار آٹے کیا. اچھا, ویسے ساری مہنگائی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, پی ڈی ایم نے بڑا کام کیا ہے. انہوں نے جو اپنا مارچ کرنے جا رہے ہیں 23 مارچ کو, انہوں نے اس کا نام ہی مہنگائی مارچ رکھ دیا. یہ تو حکومت کے لیے بڑی امبیرسنگ پوزیشن ہو جائے گی. لوگ تو مہنگائی کے نام پہ, خیال نہیں آپ کا کہ ایک بڑا مارچ ہو جائے گا؟ سوچیں کہ ایک شخص, یا اپوزیشن کے بیانیہ میں آپ کو دینے لگا. جی, میں اپوزیشن کا ممبر ہوں سمجھیے, اور میں ایک شخص کے پاس جاتا ہوں جو میرا بیانیہ ہے کہ بڑا تنگ ہے اپنی غربت سے اور اس وقت مہنگائی بڑھی ہے, اور میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی اس وقت پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا, اس وقت جی یہ چیز بڑی مہنگی ہو گئی. تو میں کہتا ہوں یار میں تمہاری مدد کروں, تمہاری آواز اٹھاؤں. وہ کہتا ہے جی اٹھائیں. میں کہتا ہوں اچھا تم ایسا کرنا, آج کیا ہے, دسمبر کی کون سی تاریخ ہے, تم میرے پاس نا 23 مارچ کو آنا, میں انشاءاللہ تمہارا مسئلہ حل کروں گا. میں نے کل پرسوں پروگرام کیا, میں نے حساب لگایا تقریباً 108 دن انہوں نے گیپ دیا. اب 105 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی. ہاں, تو اس نے گھڑی دیکھی نا, اسے کہا تو ایسا کر یار, تو 108 دن کے بعد جو ہے نا میرے پاس آ جائیں. تو آپ پی ڈی ایم کی جو بات کرتے ہیں یہ تو لطیفہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر میں آپ سے, آپ ہوسٹ ہیں, سوال کرنا آپ کا حق ہے, اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھ لوں کہ نجم بھائی آپ کا تعلق ذاتی طور پہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, آپ پی ڈی ایم کی جو چھوٹی سی ایک ہسٹری ہے اس کو نکال کے دیکھ لیں, ان کے وعدے دیکھ لیں, ان کی باتیں دیکھ لیں, اور آپ اس کے بعد مجھے مشورہ دیں کہ احسان صاحب آپ کو اور آپ کو پارٹی کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں, تو کیا مشورہ ہوگا؟ خوفزدہ نہیں ہے حکومت, نہیں ہے خوفزدہ. آپ بتا دیں, ہونا چاہیے. پکڑ دکڑ نہیں کرے گی, پھینٹی پھونٹی لگا کے نہیں روکے گی. اگر نہیں کیوں, ان کا جمہوری حق ہے. اگر وہ قانون کے مطابق چلتے ہیں, لوگوں کو تنگ نہیں کرتے, حکومت سے پرمیشنز لیتے ہیں, جو طریقہ کار ہے تو کریں. میں تو کہتا ہوں روز مارچ کریں, اس کے بعد بھی کرتے رہیں, ایکسرسائز بھی ہوگی, کیلریز بھی برن کریں گے. کھا کے اتنے عرصے سے جو ہے اچھا ہے, صحت مند, ہاں صحت کے لیے اچھا ہے, صحت کے لیے اچھا ہے. مارچ کرنا ویسے بھی صحت کے لیے اچھا. مزید بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, حسان خافر ترجمان حکومت پنجاب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. بڑے پرسکون انداز میں, بغیر, ابھی تک مجھے ایک حیرت ہو رہی ہے حسان صاحب, ابھی تک آپ نے کوئی اپوزیشن کے اوپر کوئی بڑا حملہ نہیں کیا, میری خبر نہیں بنوائی آپ نے ابھی تک. یہ میں آپ سے شکوہ کر رہا ہوں. آپ نے بات پرفارمنس کی, آپ نے بات ریفارم کی. میں پروگرام زیادہ تر ویسے ایشوز پہ کرتا ہوں, ایشوز پہ کرتے ہیں. ہاں,
ہوتا یہ ہے، دیکھیں میں سیاسی جواب، آپ مجھ سے سیاسی سوال کریں میں سیاسی جواب دوں گا. ہوتا یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو ڈیولپمنٹ، ترقی، ریفارم، گورننس کی بات بتانی چاہیے، یہ ان کا حق ہے. صحیح. اسی کے وعدے پہ ہم آئے ہیں، وہ وعدوں کے ہم نے بتانا ہے کہ ہم جواب دیں. تو جب آپ مجھ سے پرفارمنس کا سوال کریں گے، میں سیاسی جواب اس لیے نہیں دیتا کہ کہیں مبادہ آپ یا کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھ جائے کہ اس بات کا جواب نہیں تھا اور میں نے ڈیفلیکٹ کر دیا. اس لیے جو آپ سوال پوچھتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا فرض ہے اس کا جواب دینا. آپ سیاسی اچھا ایک بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا اور بڑی بات کہہ دی، کہا جی وسیم اکرم پلس ہیں. اچھا بہت سارے میرے سمیت بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ عثمان بزدار صاحب کی کیا خفیہ خوبیاں ہیں. اب آپ کو بھی کچھ عرصہ ہو گیا ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے، کوئی ایسی خفیہ خوبیاں ہیں جس کا ہمیں پتہ نہ چلا ہو ابھی تک؟ ایک تو سب سے پہلی بات میں کروں گا، خفیہ خوبی کی آپ نے بات کی، بہت ہمبل اور وزادار آدمی ہیں. میں نے بہت کم اتنے وزادار لوگ دیکھے ہیں. لیکن یہ بات کرنی ضروری ہے کہ ان کو وسیم اکرم پلس کیوں کہا گیا اور وہ کیسے وسیم اکرم پلس ہیں. کیسے وسیم اکرم پلس کی انالوجی کیوں یوز کی گئی؟ کیونکہ وسیم اکرم ایک کیپٹن تھے، بہترین کیپٹن تھے، اسی لیے یوز کی گئی. کیپٹن کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیپٹن کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اکیلا میچ کھیلے، 11 لوگوں کی ٹیم لے کے اترتا ہے اور اپنا ٹیلنٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، لیڈرشپس ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں، پوری ٹیم کو لے کے چلنا ہوتا ہے. آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں جو کہ آپ کے علم میں ہے، لیکن میں ریپیٹ کروں گا کہ سردار عثمان بزدار صاحب کیونکہ وہ کیپٹن ہیں، ان کی ٹیم کے ایس پلیئرز کون سے ہیں؟ جتنے پلیئرز میں آپ کو بتاؤں گا اسی لیول کے پلیئرز آپ نے مجھے بتانے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی ٹیم میں کتنے تھے. اچھا. عثمان بزدار صاحب کیپٹن، ٹھیک، ساتھ ہمارے راجہ بشارت صاحب، صحیح، ساتھ ہمارے میاں محمود الرشید صاحب، صحیح، میاں اسلم اقبال صاحب، صحیح، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. صحیح. یہ لسٹ آپ گنتے جائیں، یہ لسٹ ختم نہیں ہوگی منسٹرز کی جو ایس پلیئر ہیں. مراد راز صاحب ایجوکیشن کے اندر، یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ایک پلر ہیں، اسٹالورٹ ہیں. گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے نظر نہیں آتے مجھے، پتہ نہیں کہاں گھوم رہتے ہیں. لیکن ایک سیکنڈ، ہم نے ڈی ٹریک نہیں ہونا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہیں چلیں 5-6 لوگوں کی مثال لے لیں. اب آپ مجھے بتا دیں کہ شہباز شریف صاحب کا صحت کا وزیر کون تھا، تعلیم کا وزیر کون تھا، لا اینڈ آرڈر کا شاید رانا ثناء آپ کے ذہن میں آ جائے گا. وائی ڈی اے کہتی ہے کہ پہلے والے وزیر اچھے تھے، وائی ڈی اے پی ایم اے کہتی ہے کہ پہلے والے وزیر اچھے تھے. نظر نہیں آتے. دیکھیں پوائنٹ کیا ہے، مجھے اسٹیک ہولڈرز کے، میں اپنا فیصلہ نہیں کروں گا، میں اسٹیک ہولڈرز کی، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے، آپ کے لیے کام کیا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کدھر تباہی بھی ہمیں مصیبت میں ڈال دی ہے، پہلے والے اچھے تھے. میں پوائنٹ ایک جو پوائنٹ میں اس پہ آتا ہوں، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا کیونکہ شہباز شریف صاحب اپنے اندر ہی سارے وزراء، وہ ایک ہی شخصیت تھی، ہر جگہ آپ کو وہی نظر آتے تھے. اب ہم نے ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے، ہر منسٹر اپنا اپنا کام کر رہا ہے. مجھے تو خیر یاد ہے، یہ کام ہے لیڈر کا. نہیں آپ کو اس طرح یاد ہو، آپ کا کام ہے نا. میں کہہ رہا ہوں عوام کو نہیں یاد ہوگا. یہ کام ہے لیڈر کا کہ اپنے جو اگلا ٹیئر ہے ان کے جو وزراء ہیں ان کو ڈیولپ کریں، ان کو جگہ دیں کام کرنے کی، ان کو بھی میڈیا اسپاٹ لائٹ دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وفادار ہیں اور ہمبل ہیں اور لوگوں کو ڈیولپ کرتے ہیں، لوگوں کو ڈیولپ ٹیم بنانے میں بلیو کرتے ہیں، ٹیم بنانے پہ بلیو کرتے ہیں. یہ ان کی خاص جو خوبی ہے. ان کی ایک پرفارمنس کا جو ہونا چاہیے نا کہ وہ ٹرینڈ ہو گئے ہوئے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ میں ٹرین ہو رہا ہوں، تو ٹرینڈ ہو گئے ہوئے ہیں، ہو گئے ہیں اب تک. وہ پرفارمنس پہ بات کر لیں نا، اس سے آپ بتا دیں. دیکھیں یہ تو آپ بتائیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے پنجاب میں 1,85,000 ایکڑ زمین واگزار کر لی. صحیح. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 330 ارب کا صحت کا منصوبہ آ گیا. لاہور کے اندر آپ گنگا رام میں چلے جائیں، آپ کو ایک عالی شان بلڈنگ نظر آئے گی. پہلا پنجاب کا مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال بن رہا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. لاہور شہر کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا 9. ایک منٹ، مدر اینڈ چائلڈ بھی آ جائے. ہاں خدا کا نام لیں حسان بھائی، وہ مزنگ کے علاقے میں ہے، وہاں پر دن کے وقت کیا شام کے وقت بھی وہاں پر جانا مشکل ہوتا ہے. آپ نے اتنا بڑا ٹاور وہاں پہ کھڑا کر دیا ہے، اس کو کسی اچھی جگہ پہ صرف اس وجہ سے کہ یاسمین راشد صاحبہ خود یا ان کی بیٹی کا وہاں پہ مستقبل ہے، آپ نے وہاں پہ اتنا بڑا کھڑا کر دیا. دیکھیں اس کو اور دوسرا ہاسپٹل آپ کہاں پہ بنا رہے ہیں؟ عرفہ کریم ٹاور کے ساتھ. جی بالکل وہاں پہ بنا رہے ہیں سر. اس کے سامنے کیا ہے؟ گلاب دیوی
اس کے سامنے کیا ہے چلڈرن ہاسپٹل, اس سے صرف 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ کیا ہے جنرل ہاسپٹل, اس سے 3-3.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ کیا ہے جناح ہاسپٹل. وہ نون لیگ والے کہتے ہیں یہ صرف اور صرف اتفاق کو فیل کرنے کے لیے آپ کو بنا رہے ہیں. مجھے دونوں اسپتالوں کی جو اسپتال ہیں نا ان کی لوکیشن پہ شدید اعتراض ہے, شدید. میں آپ کو لاہور کی, میں آپ کے اعتراض میرے لیے بڑا قابل احترام ہے, لیکن آپ لاہور کے کسی بھی لوکیشن پہ کچھ بھی بنا دیں گے نا, نون لیگ والے نا ادھروں کچھ کٹ لیں گے جی اے تھے ہے گئے جو اتھے ہے گئے. نہیں میں نون لیگ کی بات نہیں کرتا, آپ خود دیکھیں آپ نے اتفاق کی بات کی نا. آپ میں دیکھیں گنگا رام, آپ نے پوچھا مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کیوں ہے, آپ کو پتہ ہے گنگا رام کا ریزن آف فیم کیا ہے, کس وجہ سے گنگا رام جانا جاتا ہے؟ ایک اور بنا لیں نا, ایک نیا بنا لیں. دیکھیں لوگوں کا فلو ہے, کمپلیکیٹڈ کیسز آتے ہیں, پارکنگ نہیں ملتی وہاں, تو پارکنگ دے رہے ہیں اس کے اندر, ڈاکٹروں کو پارکنگ نہیں ملتی وہاں پر. اب ملے گی انشاءاللہ. اس کی وجہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی تو پہلی دفعہ آئی ہے, ملے گی پارکنگ بھی ملے گی انشاءاللہ, وہاں پہ جانا ہی مشکل ہو فیسلٹیز جائے بھی گا. ملیں گی, آپ کو لے کے جائیں گے. باٹل نیکس بھی ٹریفک کو تو دور کر رہے ہیں, پوری پکچر کو غور کرنا پڑے گا. 6 اسپتالوں کے اندر ایک اور اسپتال آپ نے بنا دیا, پتہ نہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ مدر اینڈ چائلڈ بہت ضروری ہے. مدر اینڈ چائلڈ نہیں, میں دوسرا جو جنرل ایک آپ بنا رہے ہیں اس کا جو پہلا فیز ہے نا, ہم لاہور میں 3 ایمرجنسی اینڈ ٹراما سینٹرز بنا رہے ہیں, جس میں عرفہ کریم ٹاور والا بھی ہے, سروسز کے ساتھ بھی نیا, جناح کے ساتھ بھی نیا, کیونکہ لاہور شہر بہت بڑا ہو گیا ہے, ہمیں ایمرجنسی اینڈ ٹراما سینٹرز چاہیے. اچھا چلے پروگرام کے آخر کی طرف پڑھ رہے ہیں. آپ کو مجھے پوچھنا ہے, یہی پوچھنا ہے اور بڑے واضح انداز میں پوچھنا ہے, آپ کو لگتا نہیں کہ ایسی صورتحال آ گئی ہوئی ہے کہ اگلا الیکشن نہیں جیت سکیں گے آپ؟ مجھے تو بالکل نہیں لگتا ایسی بات کوئی. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری 2-3 وجہ سمجھنی پڑے گی. ہماری حکومت کی کارکردگی جس پہ بہت بات ہو گئی, صحیح, اور جن کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے ان کی کارکردگی. جو لوگ اپوزیشن نہیں صحیح کر سکتے انہوں نے حکومت کیا کرنی ہے, آپ ذرا دیکھ لیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, 2020 نومبر آتا ہے, پشاور میں جلسہ ہوتا ہے, آپ نعرے بازی کے لیے جنوری میں حکومت جا رہی, جنوری میں اپنی لڑائی پڑ جاتی ہے, مارچ میں آتے ہیں, آپ کا اتفاق نہیں ہوتا. آپ وہ ایک دوسری پارٹی سے کہہ رہا ہے کہ جی آپ استعفے دیں, آپ مانتے کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم استعفے کیوں دیں, آپ کو تو بندہ باہر بیٹھا, آپ لندن سے واپس بلائیں, آپ وہاں بیٹھ کے اپنی انشورنس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, پھنسائیں گے آپ ہمیں. اچھا جی یہ ہو جاتی ہے. پھر آپ کوئی بات کرتے ہیں, شو کاز نوٹس ہوتا ہے بلاول صاحب کو, ایسے بلاول صاحب نے نا اس کو ایسے کر کے پھاڑا. وہ تھا اپوزیشن کا کریکٹر سرٹیفکیٹ جو اس دن پھٹ گیا تھا. تو جس اپوزیشن کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہ ہو اس نے کیا حکومت کرنی اور کیا الیکشن لڑنا, ان سے ہم نے کیا گھبرانا ہے؟ بالکل صحیح ہے. یہ جو اپوزیشن کا جو ڈرا بیک ہوا, پی ڈی ایم پیپلز پارٹی نکلی, یہ آپ کی بات درست ہے. یہ اور کچھ پارٹی کے اندر ان کے اپنے بھی اختلافات ہیں, یہ بات بھی درست ہے. اگر میں یہ پروگرام کے آخر میں کہوں کہ آپ لاہور کے عوام سے, پنجاب کے عوام سے کوئی خاص بات کہنا چاہیں, خاص پیغام دینا چاہیں, کیونکہ لاہوریے تنگ ہیں, وہ کہتے ہیں اسموک بھی آپ کی وجہ سے آئی ہے, ڈینگی بھی آپ کی وجہ سے آیا ہے, آپ کی نااہلی اور نالائکی کی حکومت کی وجہ سے آیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو یہ کہوں گا کہ مجھے اس پہ بھی الگ ایک پروگرام کریں گے, اسموک پہ بھی بات کریں گے, ڈینگے پہ بھی بات کریں گے, جس مسئلے پہ کہیں گے بات کریں گے, جو سوال آئیں گے ان کا جواب دیں گے, جن سوالوں کا جواب نہیں ہوگا وہ ان سوالوں کو واپس لے کے جائیں گے اور ان کے جوابوں پہ کام کریں گے. لیکن پنجاب کے عوام کے لیے ایک پیغام ہے کہ پنجاب کا ہر شہری, پورا پنجاب ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا لاہور شہر کے لوگ ہیں, چاہے آپ راجن پور میں رہتے ہوں, چاہے آپ لیہ میں رہتے ہوں, چاہے آپ مظفر گڑھ میں رہتے ہوں. تحریک انصاف کے لیے آپ برابر کے شہری ہیں پنجاب کے, آپ ہمارے سوتیلے بھائی نہیں. بہت بہت شکریہ حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر پروگرام میں تشریف لائے. اور یہ تھا ناظرین پنجاب حکومت کا مقدمہ. سیاسی باتیں بڑی ہوتی ہیں, بڑھ کے بھی لگتی ہیں, لیکن میری کوشش تھی کہ پرفارمنس پر بات کی جائے, کارکردگی پر بات کی جائے, اور وہ تمام سوال اٹھا دیے جائیں جو اس وقت عام طور پر پرسیپشن کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں. آپ مطمئن ہوئے یا نہیں ہوئے حسان صاحب کی باتوں سے؟ سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں اس کا فیڈ بیک دیجیے گا, ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.